دوستان عزیز، وہی تو ایک ذات ہے جس کے اوپر امید ہے ساری. سیدہ کائنات ہی کی تو ذات ہے جس کے اوپر ہماری تمام امیدیں ہیں قیامت کے دن کی. اور یہ امیدیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ امید لگا رکھی ہے. ہم کیا کریں، اس ذات کا نام ہی فاطمہ. اور حضور کسی مترجم نے نہیں، کسی ڈکشنری نے نہیں، کسی مفسر، کسی محدث نے نہیں، آپ کے اور میرے 8ویں امام، امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معصوم سے پوچھا گیا کہ نام فاطمہ کیوں عطا ہوا؟ فرمایا نار جہنم سے چھڑانے والی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نار جہنم سے چھڑانے والے. حضور جب ذات ہی وہ ہے جو ذات ہی نار جہنم سے چھڑانے والی ہے، تو ہماری تو امیدوں کا مرکز ہی سیدہ کائنات کی ذات. اور خدا نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں ہم اسی ذات کے لیے بچھائے گئے فرش کے اوپر موجود ہیں. اس سے بڑی تو کوئی مقدر کی بلندی ہو ہی نہیں سکتے. حضور معاملہ یہ ہے کہ دین مبارک اسلام میں نا، اس کا آغاز ہی معرفت کے ساتھ ہے. نہج البلاغہ پہلا خطبہ، مولا امیر آغاز کہاں سے کریں؟ اول دین معرفت ہو. دین کی ابتدا ہی اللہ کی معرفت کے ساتھ. ایسے ہی ہے جی، معرفت انتہائی لازمی ہے. یوں کہہ لیجئے کہ دین کے اندر کسی انسان کا جو وزن طے پاتا ہے نا، وہ اس کی معرفت دین کے ساتھ طے پاتا ہے. بات پہنچ رہی ہے جی؟ معرفت دین کے ساتھ طے پاتا ہے کہ کسی انسان کی قدر کیا. دیکھیے ہر انسان کو نا، ہر شے کو نا وزن کرنے کا پیمانہ الگ الگ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا جی؟ انسان کو ناپنے کا، ماپنے کا جو پیمانہ ہے، ہمارے ہاں جی یہ بزرگ ہیں، یہ بڑے ہیں. کس وجہ سے بڑے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے زیادہ ماہ و سال زمانے میں گزار رکھے. اس بنیاد پہ ہم طے کرتے ہیں کہ جناب یہ صاحب بزرگ ہیں، یہ بڑے ہیں. کس وجہ سے بڑے ہیں؟ کیونکہ ظاہراً ایج میں بڑے ہیں، ماہ و سن زیادہ دیکھ رکھے ہیں دوسرے کی نسبت. مگر یہ سوچنے کی بات ہے حضور کہ یہ جو بڑا ہونا آپ کا اور میرا معیار ہے، جو ایج ہے، جو عمر ہے انسان کی، یہ تو کسی کے اختیار میں ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے جی؟ حضور کیا انسان، کوئی انسان، دیکھیے دو چیزیں ہم نے جانا، ہمیں عرفاء نے بتایا، ایک جسم ہے ایک روح ہے. ایسے ہی ہے جی؟ ایک جسم ہے ایک روح ہے. حضور کمال یہ ہے اللہ نے جسم کا رشد ہمارے حوالے نہیں کیا، روح کا کیا ہے. کوئی انسان اپنے جسم کے بڑھنے پر کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. یوں سوچ لیجئے اس انسان کی کیا اوقات ہے رب کے آگے. ایک انسان چاہے فرعون ہی کیوں نہ ہو، اس کے بس میں نہیں ہے اپنے بڑھتے ناخن کو بھی بڑھنے سے روک سکے. حضور آپ کاٹ تو سکتے ہیں، بڑھنے سے روک تو نہیں سکتے ہیں. انسان خود کو کچھ سمجھتا ہو، زمانے میں کچھ ہو، اس کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ ایک بڑھتے ہوئے بال کو بھی روک سکے. توجہ فرمائیں، یہ اوقات ہے انسان کی اپنے رب کے آگے. یہ تو اپنے بڑھتے ناخن کو نہیں. ہاں جسم کا رشد، جسم کی نمو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، مگر روح کی ہے انسان کے ہاتھ. توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر ہو سکے یہ یا سٹینڈ بدل جائے یا دوسرا مائک دے دیا جائے تاکہ یہ مسلسل پریشانی کا باعث بن رہا ہے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات پہنچے دوستان عزیز؟ حضور جسم کا رشد، جسم کا بڑھنا، اس کی بڑھوتری جسم کی، یہ انسان کے ہاتھ میں ہی نہیں. آپ چاہ کے بھی اپنے بچے کو بڑھنے سے روک ہی نہیں سکتے، یا اپنے جسم کو ڈھلنے سے یا بڑھنے سے روک نہیں سکتے. مگر روح کو کتنا بڑا کرنا ہے یہ آپ کے بس میں ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ نفس انسانی کو کس حد تک، کس معراج پہ جانا ہے، یہ آپ کے بس میں ہے. تو جو چیز انسان کے بس میں نہیں ہے، اس کی بنیاد پر کیسے تعین ہوگا کہ وہ بڑا ہے یا چھوٹا؟ اس کا تعلق تو سورج کے ساتھ ہے، چاند کے ساتھ ہے. کوئی اپنے آپ کو بڑھنے سے روکنے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. اگر یا سٹیبل کر دیں یا مجھے دوسرا مائک دے. بس
اس کو چل تھوڑا کلیئر کرنا. چل اب رک جاؤ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات پہنچ رہے دوستان. تو حضور جو چیز ہمارے بس میں ہی نہیں ہے اس سے کیسے تعین ہو سکتا ہے کہ کوئی باعظمت ہے کہ نہیں؟ کون کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے یہ تو اختیاری معاملے میں ہونا چاہیے. جسم کا بڑھنا تو کسی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں. اس کا تعلق ہم نے کس سے جوڑا ہے؟ سورج اور چاند سے. جیسے ہی ایک سرکل مکمل ہوگا 12 مہینے کا ہم کہیں گے اب ہیپی برتھ ڈے کا ٹائم آ گیا. مانا کیا ہے کہ یہ 1 سال مزید بڑے ہو گئے ہیں چاہے وہ کبھی صوفے سے نہ اٹھے ہوں. توجہ فرما رہے ہیں جی. وہ چاہے پورا سال بیڈ سے ہی نہ اٹھے ہوں وہ وہاں لیٹے لیٹے ہی بڑے ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اپنے حوالے سے اختیار تھا ہی نہیں. یہ اس کا پیمانہ ہم نے سورج اور چاند کو بنا رکھا. حضور انسان جیسی اشرف المخلوقات مخلوق کی تقدس کے خلاف ہے کہ اسے ناپنے اور ماپنے کا معیار اتنا بڑا پیمانہ بنایا جائے. یاد رکھیں شے جتنی قیمتی ہونا اسے وزن کرنے کا پیمانہ اتنا ہی سینسیٹیو ہوتا ہے اور جتنی بیکار ہونا اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. حضور بھوسے کا وزن کرنا ہونا تو بڑے بڑے کانٹے اور بڑے بڑے وہ بنائے جاتے ہیں ٹرک میں لاد کے لے جا کے ٹرک کا ہی وزن کر لیا جاتا. مگر اگر ہیرے کا وزن کرنا ہونا تو بڑا سینسیٹیو سا پیمانہ بنایا جاتا. ایسا ہے کہ نہیں ہے جی؟ تو حضور انسان اتنا عامیانہ تو نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے پیمانے بنائے جائیں. اس لیے حضور آل محمد نے جو پیمانہ ہمیں دیا ہے کسی انسان کا وزن کرنا ہے اس کا بزرگ پن دیکھنا ہے. سورج اور چاند معیار نہیں بنیں گے معرفت دین معیار بنے گا. اللہ صلی محمد معلوم. بات پہنچ رہی ہے حضور. حضور دین معیار بنے گا. کوئی لاکھ جو مرضی زمانے میں ہو اگر اس کو خدا سے ربط ہی کوئی نہیں ہے اسے یہی نہیں پتا کہ وہ کس لیے دنیا میں آیا تھا. وہ لاکھ شاندار دنیا کے اندر بہترین لائف سٹائل اپنا لے اعلیٰ سے اعلیٰ گھر بنا لے بہترین فیملی بنا لے بہترین قسم کے معاملات کر لے اسے نہیں پتا اس کے گھر کے درخت پہ جو رہتا ہے نا اس کا بھی حد مقصد یہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. اور جو اس کے صحن میں کسی سوراخ میں گھسا ہوا ہے نا وہ بھی بس یہی چاہتا ہے فیملی ہو گھر ہو کھانا ہو اور بس بہترین. توجہ فرما رہے ہیں جی. حضور یہ بات یاد رکھیے گا. اسی لیے انسان کو جو ماپنے کا ناپنے کا وزن کرنے کا معیار ہے وہ معرفت دین کے ساتھ. اسی لیے آپ کے اور میرے مولا امیر جس سے بہتر کوئی خدا کے رازوں کو ہم تک پہنچا نہیں سکتا اس ہستی نے کہا اول دین معرفت ہو. دین کی ابتدا ہی معرفت خدا کے ساتھ. توجہ فرما رہے ہیں جی. اللہم صلی علی محمد وعلی. تو حضور خدا کی معرفت واجب ہے کہ نہیں؟ ہر انسان پر. خدا کے بعد کس ذات کی معرفت واجب ہے؟ ہر انسان. اس وقت پلانٹ ارتھ پر موجود ہر بظاہر انسان ہر وہ جو بظاہر انسان ہے اس پہ واجب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ اس ذات کی معرفت حاصل کر. توجہ فرما رہے ہیں جی. یہ اس کا الہی فریضہ ہے. وہ خدا جس نے اسے بھیجا اس مقصد کے ساتھ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حضور اس پہ لازم ہے کہ وہ معرفت حاصل کرے خدا کے بعد مصطفیٰ کی معرفت حاصل کرے. ہر وہ جو لا الہ الا اللہ کی منزل تک آ جائے اور جو خدا واحد کے وجود کو تسلیم کر لے اس پر واجب ہے وہ یہاں رک نہیں سکتا. کیونکہ اگر رک گیا تو نجس ہی رہے گا جب تک زبان سے مصطفیٰ کا نام نہیں جاری کر دے. ایسا ہی ہے جی. ہر وہ انسان جس نے لا الہ الا اللہ کو تسلیم کیا اس پہ واجب ہے کہ وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ. تو مصطفیٰ کی معرفت واجب ہے ہر انسان کے اوپر. مصطفیٰ کے بعد حضور ہر وہ شخص جس نے اس زبان سے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ اگر وہ مزاجن نمک حرام نہیں ہے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ کہے اشہد ان علی ولی اللہ.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات پہنچ رہی ہے حضور جس نے خدا کا اقرار کیا اس پہ مصطفیٰ کا اقرار واجب ہے، اور جس نے مصطفیٰ کا اقرار کیا ہے اس پہ لازم ہے کہ علی کی ولایت کا اقرار کرے. توجہ فرما رہے ہیں جی، کیونکہ اللہ نے مصطفیٰ کو ماننا لازمی قرار دیا، مصطفیٰ نے علی کا ماننا لازمی قرار دیا. ایسے ہی اب اگر میں آپ سے بات کروں کہ ہر وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ مجھے خود بتائیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اگر ہم یہ کہیں کہ ہر وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کا وہ معرفت خدا رکھتا ہے؟ نہیں حضور، زبانوں سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، مگر اگر ہم معرفت کی بات کریں گے تو ایک بڑا محدود طبقہ ہی رہ جائے گا. ایسے ہی ہے نا جی. کیا ہر وہ شخص جس نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے خود کو امت مصطفیٰ میں شامل کیا، خود پہ شریعت مصطفیٰ کو حضور نافذ کیا ہے، میں تمہید کے مرحلے پہ ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا حضور، کیا ہر وہ شخص جس نے اس زبان سے رسالت کا حضور اقرار کیا ہے، اگر ہم معرفت کی بات کریں گے تو پھر کتنے رہ جائیں گے؟ اول اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے ہی بظاہر جو اعداد و شمار دنیا کے ہیں ان میں اقلیت میں ہیں. اس کا مطلب ہے میں بڑی آسانی سے آپ کے سامنے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اکثریت خدا کو نہیں پہچانی، اور جو خدا کو پہچانے ان کی اکثریت مصطفیٰ کو نہیں پہچانی. نصارہ بھی توحید کی معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں حضور، یہود بھی کرتے ہیں، دیگر سامی مذاہب کرتے ہیں، آسمانی مذاہب کے فالوورز کرتے ہیں، مگر مصطفیٰ کا کلمہ تو نہیں پڑھتے. اس کا مطلب ہے ہر وہ جس نے خدا کی معرفت کا دعویٰ کیا وہ مصطفیٰ کی معرفت تک نہیں پہنچے. ایسے ہی ہے جنہوں نے حتیٰ کلمہ پڑھا مصطفیٰ کا، اگر معرفت کے اندر وزن کریں گے تو پھر اکثریت ہٹ جائے گی. ایسے ہی ہے حضور. اس لیے بڑے اطمینان سے میں آپ کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج تک اکثریت نے 1400 سال میں اس ڈیوائن پروفٹ کے، اس من جانب اللہ شخصیت کے، اس ذات مقدس مصطفیٰ کی نبوت کو نہیں پہچانا اکثریت. ایسے ہی ہے. اچھا، جنہوں نے پہچانا اور آگے بڑھے اور اشہد ان علی ولی اللہ بھی کہا، دعویٰ کیا کہ ہاں ہمارا امام علی ہے، ہمارا امام علی ہے، معصوم علی ہے، 12 اماموں کا پہلا علی ہے، من جانب اللہ علی ہے، اور بلا فصل مصطفیٰ کے بعد علی ہے. میں اب اپنی بات نہیں کروں گا، آپ ہی پہ رکھ کے یہ بات کرنا چاہوں گا. مجھے ایمان سے بتائیں، اگر ان کی اکثریت کو ہم دیکھیں اور پھر معرفت علی کو دیکھیں تو آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ کیا آپ کو اکثریت معرفت کے حامل ملے گی؟ اور ظاہراً ہی نہیں، جنہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ مانا ان کی اکثریت نے آج بھی 1400 سال بعد بھی علی کی ولایت کو نہیں مانا، ظاہراً ہی نہیں مانا. معرفت والے معاملے تو تب کھلیں گے نا جب علی کی ولایت کا اقرار ہوگا. ظاہراً یعنی وہ طبقہ جس نے خدا کو مانا اس کی اکثریت نے مصطفیٰ نہیں مانا، جس نے مصطفیٰ کو مانا اس کی اکثریت نے مرتضیٰ کو نہیں مانا. ایسا ہی ہے جی. حضور یاد رکھے، نہیں مانا نہ مانے دنیا، اس دنیا نے رہنا تو نہیں، ایک دن تو خدا کے آگے جانا ہے. حضور میدان محشر وہ حقائق کشا میدان ہے جو ہر اس ذات کی حقیقت کو کھول کے سامنے رکھ دے گا جسے دنیا نے اس پلانٹ ارتھ پہ نہیں مانا. اللہ ساری انسانیت کے سامنے اپنے مصطفیٰ کو پیش کر کے کہے گا، نہیں پہچانے تم اس ذات کو، یہ میرا بھیجا ہوا نمائندہ تھا، یہ میرا رسول تھا، یہ میرا نمائندہ بن کے تم تک آیا تھا، یہ میرے احکامات تم تک تھے، تم نہیں پہچانے. اللہ اس دن ساری انسانیت کو مصطفیٰ منوائے گا. توجہ ہے جی. نہ ماننے والے جائیں جہنم میں، مگر خدا ایک مرتبہ مصطفیٰ کی عظمت منوائے گا ضرور. اور حضور وہ جنہوں نے مصطفیٰ مانا تھا مگر مصطفیٰ کی نہیں مانی تھی، بے شک جنہوں نے دعویٰ کیا تھا عشق نبوت کا مگر نبوت کی وصیت کو تسلیم نہیں کیا تھا، اللہ اس ساروں کو میدان محشر میں کھڑا کر کے اپنی نعمت کبریٰ ولایت علی ابن ابی طالب دکھائے گا. یا اس دن اللہ منوائے گا، تم نے کیا کفران کیا ہے، تم نے میری نعمت کبریٰ کا انکار کر دیا.
تم نے زبانوں سے کلمہ پڑھ لیا, نماز لے لی, روزہ لے لیا, جسے مصطفیٰ نے دیا اس کی ولایت کوئی نہیں لیا تم نے. توجہ ہے جی. اس دن اللہ پھر ساروں کو علی کی ولایت دکھائے, مصطفیٰ کا مرتبہ بھی حقیقت میں کھولے گا, مرتضیٰ کی حقیقت بھی سب کے سامنے لائے گا. پر حضور جائیے, جا کے سارے عرفاء سے پوچھ لیجئے, سارے علماء سے پوچھ لیجئے, نہیں ان زوات کو پہچانا زمین پہ گیا, خدا آسماں پہ ان کو منوائے گا. مگر دو ہی زوات ایسی ہیں, نہ یہاں نہ وہاں. ان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ انسانیت پہ نہ یہاں کھلی ہے نہ وہاں کھلی ہے. حضور ایک ہے اللہ رب العزت, توجہ ہے جی, نہ یہاں اس کی حقیقت عام انسان کی اوقات میں ہے نہ وہاں, اور دوسری انسانیت میں یعنی مخلوقات میں فقط ایک ہی ذات ہے جس کے بارے فرمایا جب میدان محشر میں بھی آئے گی نا, کہا جائے گا چہروں کو جھکا لو, نگاہوں کو جھکا لو, حتیٰ فاطمہ بنت محمد گزر نہ جائیں. یعنی دو ہی ایسی ہستیاں ہیں, نہ زمین پہ ان کی حقیقت غیر معصوم کے لیے ممکن ہے نہ آسمان پہ ممکن ہے, یا اللہ کی ذات ہے یا کنیز الہی حضرت فاطمہ الزہرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل. حضور یعنی میں سادگی سے عرض کروں, جن کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے عصمت شرط ہو وہ اللہ کی ذات ہے یا کنیز الہی حضرت سیدہ کائنات کی. غیر معصوم کی اوقات ہی نہیں ہے وہ اس ذات مقدس کی معرفت کا دعویٰ کر سکے. توجہ فرما رہے ہیں جی. اور حضور یہ میں کوئی اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا, دیکھیں خالق کو پتا ہوتا ہے اس کی مخلوق کی اوقات کیا ہے. ہر مینوفیکچرر کو پتا ہوتا ہے میری پروڈکٹ میں کتنا دم ہے کتنا نہیں ہے. وہ ساتھ آپ کو بھی لیبل لگا کے بتا دے یہاں تک استعمال کرنا, اس کے بعد استعمال نہیں کرنی, کیونکہ اس کی اتنی ہی اوقات ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. معصوم سے پوچھا مولا کون ہے کہ جس کا ادراک ہی نہیں ممکن بشر کے لیے؟ فرمایا اور کوئی نہیں, ہماری جدہ فاطمہ الزہرا کی ذات. صلی اللہ اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل. توجہ فرما رہے ہیں حضور. حضور وہ فرمایا ہماری جدہ سیدہ کائنات کی ذات. یعنی اللہ نے جبر مشیت ہے, فکر انسانی کی اوقات ہی نہیں ہے کہ اس ہستی کی کونا حقیقت کو پا سکیں. وما ادراک ما لیل, کو خود پروردگار فرمایا تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. هذا سر من اسرار هذا ہی سر من اسرار اللہ. معصوم نے فرمایا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز تھی سیدہ. توجہ فرما رہے ہیں حضور. ایک ابھی ہمارے نا موجودہ عالم دین ہیں سواد اعظم کے, پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ دوستوں نے شاید پوڈ کاسٹوں میں اور کلپس میں ان کو دیکھا ہوگا, اہل سنت سے بظاہر تعلق ہے, جناب صداقت آفریدی صاحب. شاید کسی نے ان کا کوئی نہ کوئی وہ کلپس دیکھے ہوں گے. بڑے حبدار اہل بیت ہیں, بڑی خوبصورت ان کی چند کتابیں ابھی آئی ہیں. حاکم شام کی حقیقت کے اوپر انہوں نے ایک بڑی مارکۃ الآراء کتاب لکھی ہے. جناب سیدہ جناب ابو طالب پہ بڑی ضخیم اور بڑی اعلیٰ کتاب لکھی ہے, اور قرآن و اہل بیت اس وصیت پیغمبر پہ لکھی ہے. اور مجھے یہ سعادت ملی ہے کہ میں نے ان کے کلام سے استفادہ کیا ہے. بہت ہی خوبصورت کتابیں وہ لکھ رہے ہیں, اور گو کہ ان کا مکتب سواد اعظم کا, مگر وہ وہاں بیٹھ کر بتا رہے ہیں کہ جس مکتب پہ چل رہے ہیں ادھر آگے جا کے اندھیرے کے سوا ملنا کچھ نہیں ہے. توجہ ہے جی. راستہ وہی ہے جو قرآن و اہل بیت کا راستہ, جو مصطفیٰ نے بتایا واحد راستہ وہی ہے. باقی جتنے بھی راستوں پہ ہم چلتے رہیں گے آگے جا کے اندھیرا ہی ہے. بات پہنچ رہی ہے حضور. حضور انہوں نے نا جناب سیدہ کے القابات کے اوپر نا کچھ بحث کیا ہے. اگر کسی کے ذہن میں ہو, میں نے گزشتہ سال بھی شاید ایک دو اس میں سے عرض کیے تھے. اس میں سے ایک ہے زہرۃ الرسول. ہم کہتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ زہرۃ الرسول. فرماتے ہیں یہ رسالت کی کلی ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. فرما رہے ہیں یہ اس کو جناب سیدہ کو کلی قرار دینے کے اندر نا, اب انہوں نے اس میں دو نقطے بڑے لطیف لکھے ہیں. فرماتے ہیں سیدہ کی حقیقت مخفی ہے انسانیت سے, فضائل سیدہ کے مخفی ہیں کائنات سے. فرماتے ہیں یہ کلی رسالت کی قرار, حسنین کو پھول قرار دیا. توجہ ہے جی. سیدہ کو فرمایا یہ کلی ہے. کیوں؟
فرماتے ہیں کھل کے جس کے جوہر سامنے کھل کے آ جائے نا وہ پھول ہوتا ہے. کلی ہونا اس بات کی دلیل ہے اس کا کمال مخفی ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. فرمایا کلی جو قرار دیا ہے نا, کیونکہ کلی کی سٹیج کے اوپر نا کمال کھل کے دنیا کے سامنے آیا ہی نہیں ہوتا. فرماتے کلی قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ان کے فضائل مخفی ہیں. اور اگلا جملہ بڑا لطیف لکھا ہے, فرمایا یاد رکھ مرجھاتا پھول ہے, کلی تو نہیں مرجھاتی ہے. فرمایا کلی قرار دینے کا مقصد یہ ہے صبح قیامت تک جس کے فضائل پہ کبھی خزاں ہی نہیں آئے گی وہ جناب سیدہ کائنات کی. یہ ہمیشہ بہار میں رہے ہمیشہ. اللہ صلی علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں جی. فرمایا حضور, اور نام فاطمہ پہ بھی انہوں نے بڑی خوبصورت بحث کی ہے. فاطمہ نارے جہنم سے چھڑانے والی. حضور وہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں یہ کس زبان سے ملا ہے. فرماتے ہیں یہ زبان رسالت سے ملا ہے. اور زبان رسالت لسان رسول وہ ہے, پہلے معاملہ نہ بھی ہو قدرت کا, اگر اس زبان سے نکل جائے نا تو مقدر تقدیر سب بدل جاتا. اس کی مثال میں انہوں نے نا 2 صحابہ کا ذکر کیا. صداقت آفریدی صاحب نے سیدہ کائنات پہ جو کتاب لکھی, وہ فرماتے ہیں ایک صحابی تھا, اس کا نام کچھ اور تھا مگر جو مشہور ہوا وہ سفینہ. سفینہ آپ جانتے ہیں نا سفینہ کسے کہتے ہیں؟ آپ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا کیونکہ آپ ساری تو سوار ہیں. توجہ ہے جی, آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ شپ ایسے ہی ہے جی. آل محمد کے سفینہ نجات. حضور سفینہ کسے کہتے ہیں؟ سفینہ کہتے ہیں شپ کو. اس صحابی کا نام ہی شپ تھا. تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ نام کیسے پڑا؟ اس کا یہ نام نہیں تھا. ایک غزوے میں سب جا رہے تھے سبھی نے, تو انہوں نے نا زیادہ سامان لوگوں کا اٹھایا ہوا تھا. آپ کو پتہ کہیں پر بھی کوئی کام ہو رہا ہو نا, بظاہر لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, کر بیچارے 2-4 ہی رہے ہوتے. توجہ ہے جی. اور خصوصاً آپ کو تو زیارات پہ جانے کا اتفاق ہوگا, آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ بعض لوگ ادھر جا کے بھی وی آئی پی ہو جاتے ہیں, اور بعض غریب ان کا سامان اٹھا کے اور وہ خدائی خدمتگار مل جاتے ہیں. اس کے بعد وہ ایک دفعہ زحمت کر لے کوئی, پھر دوسری مرتبہ وہ اپنا بیگ خود اٹھاتے ہی نہیں, انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے اٹھانا. ایسے ہی ہے نا جی. تو حضور وہ شریف آدمی وہ زیادہ صحابہ کا سامان اٹھائے ہوئے تھا. پیغمبر دیکھ کے بڑے خوش ہوئے, کیونکہ جذبہ ہے نا, ایک جذبے والا عمل ہے نا کہ وہ دوسروں کا سامان بھی اٹھائے. تو پیغمبر نے خوش ہو کر کہا تو تو سفینہ ہے. حضور پتہ نہیں بات پہنچے گی کہ نہیں, میں تو بڑی سادگی سے روایت عرض کروں گا. حضور وہ کہتے جیسے ہی پیغمبر کی زبان سے نکلا نا تو سفینہ ہے, فرماتا ہے اس کے بعد میں نے 15-15 20-20 لوگوں کا سامان اٹھایا, مجھے تو محسوس بھی نہیں ہوا کہ کیا اٹھا رکھا. جسم کی ایک کیپیسٹی ہے, جسم کی ایک مخصوص استطاعت ہے, مگر پرابلم یہ ہے کہ جب نبی نے کہہ دیا کہ تو سفینہ ہے, وہ کہتا اس کے بعد پھر وہ سفینہ ہی بن گیا. پھر جتنا بھی سامان لادا وہ اس نے کہا مجھے تو کبھی محسوس بھی نہیں ہوا. کیوں؟ زبان رسالت سے نکلا تھا. پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں. دوسری مثال بھی بڑی لطیف ہے. ایک صحابی سعید بن مسیب, یہ آپ اکثر روایات میں نا اگر آپ کتاب پڑھیں کوئی یا آپ علماء سے روایات سنیں تو یہ نام بہت مرتبہ استعمال ہوگا, بہت زیادہ مرتبہ یہ نام آئے گا. اکثر بہت ساری روایات کی ہیں انہوں نے. سعید بن مسیب, اس کے دادا کا نام تھا حزن. حزن کہتے ہیں غم کو, الم, سیڈنس, اندوہ. تو اس کا نام تھا حزن, اس کے بڑوں نے رکھا تھا. پیغمبر نے فرمایا یہ نام تیرے لیے مناسب محسوس نہیں ہوتا, ایسا کر تو اپنا نام سہل رکھ لے. سہل کا مطلب ہے راحت, آسانی, کمفرٹ. اچھا وہ بھی کوئی ماشاءاللہ ایسی شخصیت تھی, وہ آگے سے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے میرے بڑوں نے یہ نام دیا, مجھے بڑوں کا ہی نام اچھا لگا. توجہ فرما رہے ہیں جی. مقدر پیغمبر نام دے رہے ہیں, اس نے کہا نہیں حضور یہ میرے ابا جی نے رکھا تھا. توجہ ہے جی. تو ابا جی حضور پھر آپ کو پتا ہے کہ دین جو بھی کہہ رہا ہو, پھر جو دادا اور دادی ہیں اور ابا اماں ہیں اور نانا نانی ہیں, ان کا تو پھر اپنا مقام ہے نا جی. تو حضور اس نے کہا جی مجھے تو بڑوں نے نام رکھا ہے, مجھے یہی نام اچھا. آپ نے فرمایا تیری مرضی ہے. سعید بن مسیب کہتا ہے وہ دن اور آج کا دن
جس دن سے میرے دادا نے پیغمبر کو انکار کیا نا، ہمارے گھر سے کبھی غم اور پریشانی گئی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں. حضور صداقت افریدی صاحب نے نتیجہ بڑا حسین دیا. وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے پیغمبر گرامی مقدس کی زبان عام زبان نہیں ہے. اس زبان سے جب کچھ نکل جائے، پہلے نہ بھی ہو تو تقدیر اور مقدر ویسے ڈھل جاتے ہیں. فرماتے ہیں اس ذات نے کہا یہ فاطمہ ہے نار جہنم سے چھڑانے والی. فرماتے ہیں اب جب بھی قیامت لگے یہ ممکن ہی نہیں ہے ہو حبدار زہرا اور جہنم میں چلا جا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز. حضور نام نہیں دعویٰ ہے، دعویٰ ہے، نام نہیں دعویٰ ہے. کیونکہ اگر آپ پیغمبر کی حدیث میں دیکھیں نا، جناب سیدہ کے، میں نے آپ کو مولا رضا علیہ السلام کا فرمان پیش کیا، اگر آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھیے گا دونوں معصوموں، اللہم صلی علی محمد رسول خدا. چلیے ایک لطیفہ، اب تمہید تھوڑی سی طویل ہو گئی ہے، میں اپنے عنوان پہ جاؤں، مگر میں یہ پہلے یہ روایت عرض کر کے پھر آگے بڑھوں گا. حضور جو ان رسول خدا کی حدیث کا لطف ہے وہ بھی عجب شان کا ہے. جب رسول خدا سے نام فاطمہ بارے آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو اور اس کے حبداروں کو نار جہنم سے بری کر دیا. اب مجھے نہیں پتا کتنے دوست سمجھ پائے ہیں، سادی سی اردو ہے اور مجھے مشکل تو آتی نہیں ہے. حضور یہ نہیں فرمایا کرنا ہے، کر دیا. پیغمبر نے فرمایا اللہ نے اسے اور اس کے حبداروں کو نار جہنم سے بری کر دیا. اس کا مطلب ہے کوئی ہو صحیح حبدار زہرا، وہ یہاں بیٹھ کر بھی ناجی ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی حضور. چلیے آپ کی توجہ لینے کے لیے اپنے عنوان پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا آپ کی محبت کا مظاہرہ دیکھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. حضور دیکھیں مولا امیر کے نا رسول خدا کے القابات میں سے ایک لقب ہے ابو القاسم. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ کے حق میں بات کرنے لگوں، جس نے جانا ہے نا جنت میں وہ بولے، باقی کسی سے تقاضا ہی کوئی نہیں. اب آپ دیکھیں صحیح میں آپ کو کہاں لے کر آیا. حضور رسول کا ایک بڑا معروف لقب ہے ابو القاسم. ایسا ہے کہ نہیں جی؟ بظاہر معنی کیا؟ آپ کے بیٹے کا نام قاسم رکھا گیا، وہ اس وجہ سے ابو القاسم، قاسم کا باپ. آپ کے ہاں ایک کتاب ہے معانی الاخبار، یہ کتاب لکھی ہے جناب شیخ صدوق نے. شیخ صدوق کی کتاب معانی الاخبار. معانی الاخبار کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو روایات آئی ہیں ان روایات کے اصل معنی اور مفاہیم کیا. بات پہنچ رہی ہے جی. حضور سوال ہوا جناب معصوم سے کہ یہ ابو القاسم کیوں کہا گیا اور رسول خدا کو کس وجہ سے ابو القاسم قرار دیا؟ آپ نے فرمایا کیونکہ آپ نے مولا علی کو فرمایا انت قسیم النار والجنہ، علی تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا. فرمایا مصطفیٰ اپنے سٹیٹس میں علی کے بھی باپ ہیں، تو رسول خدا ابو القاسم علی کے حوالے سے ہیں. توجہ ہے جی. یہ اس کا باپ ہے جو قاسم نار و جنت ہے. جنت یال یال یالی یالی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے جی. حضور جسے جنت کی امید ہے نا وہ میری سے بڑی توجہ سے یہ بات سنیں. علی کیونکہ جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا مصطفیٰ علی کا بھی باپ ہے. بات پہنچ رہی ہے حضور؟ اس وجہ سے ابو القاسم. بات پہنچ رہی ہے حضور؟ جو رسول کے لیے لفظ مولا علی اور رسول کے لیے لفظ اخی آتا ہے نا، ھذا اخی، حضور وہ بھی وسیع اور ولی ہی کا متبادل ہے. توجہ ہے جی. یاد رکھیے گا جو رسول مولا علی کے لیے اپنا اخی کا لفظ استعمال کرتے تھے وہ جناب موسیٰ اور جناب ہارون کے ریفرنس میں استعمال کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ بڑی تکلیف ہوتی تھی اس بات سے کہ علی کے لیے لفظ اخی استعمال کیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ جب جناب سیدہ کا حکم لوٹا اور بعد میں لے کر گئے مولا علی کو، اور مولا علی نے سامنے کھڑے ہو کر کہا ہے کہ میں جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں عبد خدا اور اخی رسول ہوں.
تو آگے سے کیا جواب ملا تھا؟ ہم آپ کو عبد خدا تو مانتے ہیں، اخی مصطفیٰ نہیں مانتے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یا وہ لفظ اخی کو رشتہ داری کے معنی میں نہ لیجئے گا، وہ اخی ہونا بھی علی کا سٹیٹس تھا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ابو القاسم، قاسم کا باپ. قاسم کون؟ کس بات کا تقسیم کرنے والا؟ جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا. بات پہنچ رہی ہے جی؟ روایت کیا آپ کے پاس؟ علی نے کس سٹائل میں تقسیم کرنی ہے جنت جہنم؟ حضور ایک ہی روایت ہے، جا کر اٹھا کے پڑھ لیجیے گا، علماء سے آپ نے سن رکھی ہوگی. علی ہوں گے موجود جنت اور جہنم کے درمیان. حضور ہر آنے والے پر علی کیا فرمائیں گے؟ علی ہر آنے والے کو دیکھیں گے، پھر جہنم سے بات کریں گے اور جہنم کو مخاطب کر کے کہیں گے ھذا لی، یہ میرا ہے. توجہ ہے جی؟ اور جو اس کو دینا ہوگا کیا فرمائیں گے؟ ھذا لک، یہ تیرا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہ جس نے لی کی کیٹیگری میں آنا ہے وہ تو ذرا میرے بات کو اچھے سے سنیں. توجہ ہے جی؟ ہاں، اب خطابت پر نہیں بولنا، اپنے مقدر پہ بولنے والی بات ہے. حضور لطف نہ آئے تو پھر بات کیجئے گا، بات پہنچے میرا ساتھ دیجئے گا، میں آگے بڑھ سکوں. ھذا لی و ھذا لک، کسی پہ کہیں گے یہ میرا ہے. ھذا جہنم، یہ تیرا ہے. جہنم، یہ میرا ہے. جہنم، یہ تیرا ہے. بات پہنچ رہی ہے جی؟ کیا رسول نے فرمایا تھا علی تو نے جہنم تقسیم کرنی ہے؟ علی فقط قسیم النار ہے. قسیم النار والجنہ، بھئی جنت بھی تو بانٹنی تھی. کسی روایت میں نے تو بڑے غور سے پڑھا، ہے ہی نہیں کہ علی جنت سے بھی کہیں گے جنت یہ تیرا ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ علی تو فقط جہنم سے بات کر رہے ہیں، بھئی یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ میرا. رسول نے کیا فرمایا تھا؟ قسیم النار والجنہ. تو جنت سے تو علی نے بات ہی نہیں کی، جنت میں تو کسی کو علی بھیج ہی نہیں رہے، بس اتنا فرما رہے ہر آنے والے جہنم یہ تیرا ہے، اسے نہ دیکھی، یہ میرا ہے. اب پتہ چلا جنت کسی اور شے کا نام نہیں، وجود علی ابن ابی طالب ہی جنت تھا. یا اللہ صلی علی محمد سلامت رہے. توجہ فرما رہے ہیں دوستانے؟ تو حضور ہم اگر اسی پلانٹ پہ بیٹھ کے، اسی زمین پہ بیٹھے بیٹھے اگر حبدار سیدہ کی کیٹیگری میں آ جائیں یا علی والے کی کیٹیگری میں آ جائیں تو اب آپ نے جنت میں جانا نہیں ہے، آپ یہاں بیٹھ کر ہی ناجی ہیں. بات پہنچ رہے ہیں حضور؟ ہمارا فقط اتنا کام ہے کہ ان دو الفاظ کی حدود میں شامل ہو جائیں، اور یہ کیسے شامل ہونا ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. توجہ ہے جی؟ ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. تو دوستان عزیز، سیدہ کائنات کی معرفت ممکن ہی نہیں، جہاں سے بات کا آغاز ہوا. یہ وہ ذات مقدس ہے جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ٹھہری. معصوم نے واضح فرمایا کہ سیدہ کائنات کی جو حجت ہے خدا پہ بھی حجت کا درجہ رکھتی. خدا، ہم تو حجت ہے خدا کو نہیں سمجھ سکتے، تو جو ان پر بھی حجت کا درجہ رکھتی ہوں. حضور اسی لیے میں نے عرض کیا عصمت کا اتنا حال ہے سیدہ کائنات کے ارد گرد کہ یہ آسی اور گناہگار نگاہیں اور فکریں اس کے پار جا ہی نہیں سکتی. ہاں، وہ اتنی عصمت ہے حضور، وہ کہ بس عصمت ہی عصمت ہے. معصوم ہی جانتے ہیں کہ سیدہ کائنات کیا. اتنی عصمت ہے سیدہ کے ارد گرد کہ گناہگار اور عامیانہ انسانی نگاہیں اور فکریں پار جا ہی نہیں سکتی ہیں. حضور یوں عرض کروں، اتنی عصمت ہے جس گود میں پلی وہ بھی معصوم، جسے گود میں پال دیا وہ بھی معصوم. سیدہ کائنات کا معاملہ اس. ہاں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات وہیں آ جاتی ہے کہ ہماری مجبوری ہے فضائل پڑھنے ہیں، ہماری مجبوری ہے سیدہ کائنات کے ترانے پڑھنے ہیں، آپ کا قصیدہ پڑھنا ہے، آپ کی منقبت پڑھنی ہے، مگر حضور ہم اپنی فکر کی حد تک کی کوشش کر سکتے ہیں. اور ایسے میں عرض کرتا ہوں، ایک حدیث ہے جو ہماری مشکل کشائی نہیں کر دیتی. حضور لازم ہے کسی کا علم پہچاننا ہونا، وہ ممبر پہ آئے گا تو علم پتہ چلے گا. ایسے ہی ہے جی؟ کسی کی شجاعت پہچاننی ہے تو حضور میدان کارزار میں کھڑا ہوگا تو پتہ چلے گا نا. خالی کتابوں میں لکھنے سے تھوڑی کوئی شجاع ہو جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ نہیں وہ بھی شجاعت ہے بھئی، ہوں گے تھے کہاں. توجہ ہے جی؟ کوئی میدان میں آئے تو شجاعت پتہ لگے نا. بہت بڑے عالم تھے، کیا بتایا؟ کچھ آپ کے پاس ہے، چلو ہمیں تو نہیں پتہ چلا، آپ تک بھی نہیں پہنچا. توجہ ہے جی؟
تو حضور اگر کچھ فرمایا ہوتا، کوئی خطبے دیے ہوتے، کوئی توحید پہ بات کی ہوتی، نبوت کی عظمت بیان کی ہوتی، آپ کے پاس بھی ہوتا. تو جو ہے جی، آپ نے جب نعت پڑھنی ہو تو حلیمہ سے آگے نہیں بڑھتے. توجہ ہے جی، اس کا مطلب پہنچا آپ کے پاس بھی کچھ نہیں، ہمیں بھی کچھ نہیں ملا، آپ کو بھی کچھ نہیں ملا. توجہ ہے جی. حضور عظمت تب سمجھ میں آتی ہے علم کی پہچان نہ ہو ممبر پہ آئے، شجاعت پہچاننی ہو میدان کارزار میں آئے. کسی کی عظمت و فکر پہچاننی ہے کوئی منصب قضاوت پہ بیٹھے. توجہ فرما رہے ہیں جی. تبھی پتہ چلتا ہے نا سیدہ کائنات عصمت ہی عصمت. میں نے عرض کیا کر ہی کچھ نہیں سکتا. ایک حدیث مشکل کشائی وہ کر کے میں آپ کو موضوع پہ 2 جملے عرض کروں، زحمت تمام. حضور کمال ہو گیا. پیغمبر نے فرمایا اصول کافی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لولا ان تبارک و تعالی خلق امیر المومنین لفاطمہ ما کان لها کفوا علی ظہر الارض من آدم و دون. فرمایا یاد رکھو اگر اللہ خلق نہ کرتا جناب امیر کو واسطے فاطمہ کے تو فاطمہ کا کوئی کوفی نہ ہوتا. ہم نے علماء سے پوچھا یہ کف کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جو ہر حوالے سے برابر ہو. اب سمجھ میں آیا، حضور آسانی کر دی رسول نے. تم نے علم زہرا کو دیکھنا ہے، علی کو ممبر سلونی پہ دیکھ لو. شجاعت زہرا دیکھنی ہے، علی کو میدان کارزار میں دیکھ لو. فکر زہرا کی عظمت دیکھنی ہے، علی کو منصب قضاوت پر دیکھ لو. یعنی دیکھتے مرتضیٰ کو چلے جاؤ، پہچانتے زہرا کو چلے جاؤ. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات پہنچ رہی ہے دوستان. حضور بس اس کے بعد جو کچھ بھی ہم عرض کریں وہ ہمارے اندازوں سے زیادہ نہیں. فضائل سیدہ کائنات کیا ہیں یہ صرف معصومین ہی جانتے ہیں. حضور ظاہراً بھی اگر قرآن اٹھا کر دیکھیں ایسا لگتا ہے دین کے اندر نا ہر عظمت کا مرکزی سیدہ کائنات کی ذات. خدا شاہد 2 بڑی آیات آپ کے پاس ہیں جو آپ کے ہر قول میں آتی ہیں، ہر مجلس میں آتی ہیں، ہر کتاب میں آتی ہیں، ہر نشست میں آتی ہیں. ممکن نہیں تشیع پہ بات کرو، عقائد تشیع پہ بات کرو، نظریات تشیع پہ بات کرو اور ان 2 آیتوں سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے. ایک آیت تطہیر ہے، ایک آیت مودت ہے. ایسا ہے کہ نہیں جی؟ حضور یہ 2 مرکزی آیات، کمال یہ ہے اگر تفاسیر کے رخ میں دیکھیں نا ان کا پہلا مخاطب اور مصداق کی سیدہ کائنات کی ذات. یہ سیدہ ڈائریکٹ اس کے اوپر صادق کی سیدہ پر آتی ہیں، پھر سیدہ کے ارد گرد جاتی ہیں یہ آیات. یہ پہلے آتی ہی سیدہ کے پاس. میں نے آپ کے سامنے آیت انشاءاللہ ان مجالس کا عنوان ہی مرکز عصمت رہے گا. سیدہ کائنات مرکز عصمت و طہارت. حضور علماء نے لکھا آیت تطہیر کا مخاطب سیدہ ہیں، مصداق باقی آل محمد. آپ جانتے ہیں نا مخاطب کا مطلب کیا؟ یعنی جس سے بات کی جائے. آیت تطہیر اصل میں سیدہ سے کہا گیا جملہ ہے پروردگار کا، اس کے مصداق باقی آل محمد اور مصطفیٰ اس کے رسیور ہیں خدا سے. یہ آیت لوہے محفوظ نہ چھوڑتی اگر مصطفیٰ نہ ہوتے. توجہ ہے جی؟ مگر مصطفیٰ کے ہوتے بھی نہ چھوڑتی اگر چادر میں جناب زہرا نہ ہوتے. مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مصطفیٰ اس لیے ضروری تھے کہ یہ آ سکے کیونکہ قرآن ہے اور قرآن سارے کا سارا مصطفیٰ پہ نازل ہوا. مگر اس آیت کا مخاطب سیدہ کائنات کی ذات. حضور یاد رکھیے گا آپ کے خیال میں جنہیں وجود برداشت نہیں ہوئے انہیں فضائل برداشت ہونے تھے آل محمد کا؟ نہیں ہو سکتے تھے، نہیں ہوئے. یہی وجہ ہے جنہیں آل محمد کے مقدس وجود گوارا نہیں ہوا انہوں نے تمام وہ فضائل جو آل محمد کے آئے خصوصاً قرآنک فضائل. جتنے اہل بیت مظلوم ہیں نا 2 ہی تو ہستیاں جو اللہ کے نبی نے وصیت میں شامل کی ہیں. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن، اہل بیت. یاد رکھیں فقط اہل بیت مظلوم نہیں ہے، قرآن بھی تو مظلوم ہے.
فرق کیا ہے؟ ایک کے وجود سے ظلم کیا گیا، ایک کے معنی اور مفاہیم سے ظلم کیا گیا۔ ہر وہ آیت جو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہے حضور اس کے ساتھ دو ظلم لازمی ہوں، دو ظلم لازمی۔ ہر وہ آیت آپ جا کر کتابیں اٹھا کر پڑھ لیں، ہر وہ آیت جس کو آپ سمجھتے ہیں نا اہل بیت کی شان میں آئی ہے، یعنی معروف ترین آیت ہے، آپ ذرا اٹھا کر پڑھ لیجئے جا کے، آپ حیران ہوں گے کہ آپ کس غلط فہمی میں پڑھ رہے ہیں۔ وہاں تو ماشاءاللہ وہ اہل بیت ملیں گے جن کو آپ جانتے بھی نہیں۔ آل محمد میں کون کون شامل ہے؟ آپ کے تو فرشتوں کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ ہمارے لاہور سے معروف خطیب تھے، بزرگوں نے ان کے نام سن رکھے ہوں گے۔ اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے تھے دنیا نے آل محمد کو انگلش والا عالی سمجھ لیا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، ہر کسی کو گھساتے چلے گئے، تو حضور نے کہا انگریزی والا ہی حال سمجھ لیا زمانے نے۔ حضور دو ظلم لازمی ہیں ہر اس آیت پہ جو اہل بیت کی شان میں آئی، اور وہ ظلم کیا؟ پہلا معنی بدلے گئے، دوسرا مصداق بدلے گئے۔ معنی یہ ہے کہ لفظی تحریف معنی اور مفہوم میں، مگر ایسے ٹیکنیکل انداز میں ترجمے بدلے گئے کہ جو اصل مقصد ہے نا اس آیت کا وہی فیل ہو جائے۔ یعنی وہ آیت جس عظمت اور شان کی حامل ہے اور جو کچھ وہ میسج پہنچانا چاہتی ہے وہ سارا میسج ہی خراب ہو جائے۔ لفظی تحریف ایسی کی گئی ترجمے کے اندر۔ اور مصداق کیسے بدلے گئے؟ یعنی جن کے حق میں وہ صادق آتی ہے، یعنی مصداق یعنی جن کے حق میں وہ آیت آئی تھی انہیں بدل دیا گیا۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ یہ دو ظلم آپ کو قرآن کی ہر آیت کے اوپر ملیں گے۔ اور آیت تطہیر، یہ آیت تو وہ آیت ہے جو اپنے اندر لفظ اہل بیت رکھتی ہے۔ جنہیں اہل بیت کے وجود گوارا نہیں ہوئے انہیں وہ آیت کیسے برداشت ہو سکتی تھی؟ توجہ ہے جی؟ حضور اس کے ساتھ دونوں ہی ظلم ہوئے، الفاظ بھی بدل دیے معنی کے یعنی ترجمے میں، مصداق بھی بدلے۔ لفظی تحریف کیا کی گئی ترجمے کے اندر؟ آپ جائیے اور جا کے یہاں قرآن پاک اگر کوئی اردو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوگا لازمی، آپ وہ اٹھا کر دیکھیے گا، اگر وہ آپ کے مکتب سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سوائے اس کے کوئی ارادہ نہیں، انما یرید اللہ لیذھب کہ تم سے دور رکھے نجاست کو اے اہل البیت، اور تمہیں ایسے پاک و پاکیزہ رکھے جیسے رکھنے کا حق ہے۔ بات پہنچ رہی ہے حضور؟ آپ کے دلوں پہ، لوہے دل پہ تحریر ہے یہ آج، اس کا ترجمہ بھی آپ کے دلوں میں۔ اچھا اب آپ ذرا اٹھائیے عالم اسلام کا کوئی ترجمہ، آیت یہی ہوگی، ترجمہ بھی تقریباً، مگر اب خود سے ذرا محسوس کیجئے گا ترجمے میں کوئی فرق آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ سوائے اس کے کوئی ارادہ نہیں ہے کہ تم سے نجاست کو دور کرے اے اہل البیت، اور ایسے پاک کرے جیسے کرنے کا حق۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کو فرق محسوس ہوا؟ کرے اور رکھے، توجہ ہے جی؟ ترجمے میں فرق ہے نا؟ آپ کے خیال میں یہ اتفاقیہ فرق ہے؟ آپ کے مکتب میں سارے ترجمے رکھے، دور رکھے جیسے رکھنے کا حق، ایسے پاک رکھے جیسے رکھنے کا حق۔ عالم اسلام کے سارے ترجمے دور کرے جیسے کرنے کا، دور کرے، پاک ایسے کرے جیسے کرنے کا حق۔ یہ رکھے اور کرے، حضور یہ جو ایک ورب بدل رہا ہے یہ اتفاقاً نہیں بدل رہا ہے، ان کرے اور رکھے کے پیچھے پورے دو عقیدے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ رکھے جیسے رکھنے کا حق ہے، نجاست کو دور رکھے، معنی یہ ہے اب تک نجاست دور ہے، اور ایسے پاک و پاکیزہ رکھے جیسے رکھنے کا حق ہے، معنی یہ ہے پروردگار بتا رہا ہے نہ نجاست اب تک پاس آئی ہے اور آئندہ بھی میں نے آنے نہیں دینی۔ لاکھ تم رشتہ داریاں کرا لینا، توجہ ہے جی؟ نجاست پہلے بھی دور تھی، آئندہ بھی دور ہے۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضرت؟ یہ کرے کا کیا مطلب ہے؟
کرے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اب اللہ نے اس ارادے کا اظہار کیا ہے کہ اب اللہ نجاست کو بیچ میں سے نکالے گا. توجہ ہے جی. اس سے کرے کا مطلب ہے دفع رجس، رکھے کا مطلب ہے اذہاب رجس. یہ دو عقیدے ہیں جنہیں کرے اور رکھے ریپریزنٹ کر رہے ہیں. توجہ ہے دوستان، یہ اتفاقاً نہیں ہے حضور. یہ کیوں؟ کیونکہ رکھے میں ہے عصمت، کرے میں ہے عدم عصمت. کرے کا مطلب یہ ہے پہلے نجاست کا ثابت ہونا، رکھے کا مطلب ہے عصمت کہ معصوم ہیں، معصوم تھے اور معصوم ہی رہیں گے. توجہ فرما رہے ہیں جی. باقی باتیں تو چھوڑ دیجئے، بعد میں دیکھیں گے. یہ فرق کیوں ڈالا؟ کیوں فرق ڈالا حضور؟ رکھے میں عظمت ہے یا کرے میں؟ بھائی رکھے میں ہی عظمت ہے. توجہ ہے جی. آپ نے چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کرنا. میری بات کو چونکہ وقت انتہائی مختصر ہو گیا، میں ایکسپیریمنٹ کرا کے زحمت تمام کر دیتا ہوں. آپ کسی کے گھر جائیں، وہ چائے سامنے رکھیں، لوازمات رکھیں، اپنے بچوں سے آپ کو ملوائیں، جی یہ ہمارے صاحبزادے ہیں اور یہ ہماری صاحبزادی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اور یہ آپ کہیں اللہ انہیں نیک کرے. حضور انہوں نے چائے بھی آگے سے اٹھا لے دیا کہ بھائی کتنے بد تہذیب ہیں آپ. توجہ ہے جی. معاذ اللہ پہلے کوئی مسئلہ ہے ہمارے بچے میں؟ حضور آپ با اخلاق ہیں تو آپ کہیں گے اللہ انہیں نیک رکھے. توجہ فرما رہے ہیں جی. حضور کرے میں کون سی عزت ہے؟ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں جی؟ بھائی رکھے میں ہی تو سارا. جس کی طہارت مقصود ہو اسے پاک کیا نہیں جاتا، اسے رکھا ہی پاک جاتا. نماز کے لیے لباس کو پاک رکھنا لازم ہے کہ نہیں؟ یہ نکن صاحب نے مثال دی ہے تفصیل. توجہ ہے جی. لباس پاک ہونا چاہیے. آپ کسی بھی نمازی کو دیکھ لیں، وہ باہر نکلے گا کیچڑ ہوگا، اس کو فوراً اپنے لباس کی ٹینشن پڑ جائے گی، وہ فوراً اپنا لباس بچائے گا کہیں اس پہ کیچڑ نہ لگ جائے. کیوں بھائی؟ نماز کے لیے شرط ہے، پھرنے کے لیے تھوڑی موقع پہ دھو لینا. نہیں، اسے پتہ ہے چونکہ میں نے بعد میں ہی صحیح پڑھنی تو ہے نا، اور اس کے لیے لباس کو پاک رکھنا لازمی ہے، تو وہ بار بار کرے گا نہیں، رکھے گا ہی پاک. جس کی طہارت مقصود ہو اسے کیا نہیں جاتا، اسے رکھا ہی پاک جاتا ہے. میں نے بڑا غور کیا آخر ٹینشن کیا ہے؟ اگر بھائی جو بھی آپ نے کرنا تھا کیا، مصداق تو آپ نے بدلنے تھے، ترجمہ کیوں بدلا؟ رکھے رہنے دیتے، فضیلت تو اسی میں تھی. یہ کیوں کرے پہ زور ہے حضور؟ وجہ کیا؟ وہ تو جب شکر ہے میں نے تفاسیر پڑھی اور مجھے پتا چلا، اس کے بعد تو پھر افسوس ہوا ہی نہیں، کیونکہ جو بطور اہل بیت نام لکھے تھے، پھر پتا چلا مفسروں کی مجبوری کیا بنی، کیونکہ جو نام بطور اہل بیت لکھے تھے ان پہ عصمت جچتی ہی نہیں تھی. اللہم صلی علی محمد وعلی. بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز. حضور اصل میں چونکہ مصداق بدلنے تھے، جملے پہ غور رہے، چونکہ مصداق بدلنے تھے لہذا معنی بدلنا مفسر کی مجبوری بن گیا. کیونکہ اگر رکھے کے ساتھ انہیں اہل بیت بناتے تو ترجمہ اور شکلیں آپس میں نہیں ملنی تھی. توجہ فرما رہے ہیں جی. حضور چونکہ مصداق بدلنے تھے لہذا ترجمہ بدلا گیا. توجہ ہے جی. بدقسمتی حضور عالم اسلام کی اتنی حسین، اتنی مقدس، اتنی اعلیٰ اور باعظمت آیت کی ساری شان ہی برباد کر دی، ترجمہ ہی اتنا عامیانہ نہ کیا. آخری بات زحمت تمام، وہ تو سلام ہے. ابھی میں نے حضرت سنزیدی صاحب کا بس انہی کا ایک جملہ عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں. کل یہیں سے انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے. حضور انہوں نے کمال ہی کر دیا. کسی نے ان سے پوچھا حضور یہ بتائیے، یہ نماز کا جب سے حکم آیا قرآن میں، نماز تبھی سے واجب ہوئی؟ انہوں نے کہا بالکل تبھی سے واجب ہوئی. کہا حضور جب یہ اللہ کا حکم آیا
कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये जब से अल्लाह ने रोज़े का हुक्म दिया कुरान में तभी से वाजिब हुआ? फरमाया बिल्कुल तभी से वाजिब हुआ। तवज्जो है आप दोस्तों की? बस मैं आपकी ज़हमत तमाम करूं, पूरी तवज्जो। कहा बिल्कुल जब से हुक्म आया तभी से नमाज वाजिब, जब से हुक्म तभी से रोज़ा वाजिब। उसने कहा सरकार बस फिर जब अल्लाह ने कहा मिनस्तता इलैहि सबीला हज तभी से वाजिब हुआ? जब आपने कहा बिल्कुल तभी से वाजिब हुआ। उसने कहा बस फिर जब आए ततहीर आई तभी से पाक हुए? ये आपने क्या पहले से कि जनाब हमेशा से ही पाक है और इस्मत का पूरा अकीदा बना रखा है? बात पहुंच रही है कि नहीं हज़रत? तमहीद देखें कैसी बनाई है। याद रखें जिसने अकीदा बिगाड़ना हो ना आता वो भी दीन की तरफ से ही है। तवज्जो फरमा रहे हैं जी हजूर, कमाल ये देखिए, नमाज रोजा। उसने कहा भाई जब से है तो बस ठीक है, जब आए ततहीर आई तब से पाक हुए। ये हमेशा से क्या? हजूर सलाम है उनके इस जुमले पर, अपनी सारी तकारीर मजालिस उनके इस जुमले पे कुर्बान। कमाल कर दिया। उन्होंने फरमाया अच्छा सुनो, परवरदिगार ने फरमाया कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद। पता नहीं बात पहुंची है कि नहीं? अल्लाह अहद है। ये जब से आयत आई है तभी से अहद हुआ है? कहा नहीं हजूर वो तो हमेशा से ही है। फरमाया आयत क्या कर रही है? ऐलान कर रही है आले मोहम्मद जब से है वो पाक है। आयत ततहीर तो ऐलान है इस्मत आले मोहम्मद कर। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलामत रहिए। तवज्जो फरमा रहे हैं हजूर आले मोहम्मद की ज़बा। याद रखिए जो आयात इनकी शान में है वो सिवाय इनके किसी पे जचती भी नहीं। आयत का एक मुकाम होता है हजूर, आप हर सर पे पग रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जचनी हर किसी को नहीं। तवज्जो है जी? आप हजूर टाइटल क्या है आप बांट दीजिए रेवड़ियों की तरह, उसमें क्या, पर याद रखें हर टाइटल हर शख्सियत पे जचता ही नहीं। उसके लिए किरदार भी कुरानी होना चाहिए। इंशाल्लाह कल यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। हजूर मैंने अर्ज किया अजब है खुदा की कसम, दुनिया की जिद देखें, ना वजूद गवारा किया ना फजाइल गवारा किया। मासूम ने फरमाया सैयदा कायनात के मख्फी ज़ात राज है अल्लाह का, इस हद तक मख्फी है कि उलमा ने लिखा सैयदा के फजाइल भी पर्दे में हैं, सैयदा के मसाइब भी पर्दे में। अय्याम सैयदा कायनात हजूर तमाम होने वाले हैं। कोशिश कीजिएगा एक आंसू, मैं सोचता हूं देखें हमने ना मुहर्रम में कितना पुरसा दिया। हम कभी अली अकबर को रोते हैं, कभी कासिम अली असगर को रोते हैं, कभी इमाम हुसैन को, 28 सफर को मौला हसन को, मौला रजा को। हम जब भी किसी का पुरसा होता है ना तो आपने देखा वाइजीन क्या कहते हैं, उलमा क्या कहते हैं, आप लोग एक दूसरे क्या कहते हैं, ये किसको पुरसा दे? आओ सैयदा को उनके लाल का पुरसा दे। ऐसे ही है जी, हमेशा यही कहते हैं। जब भी बात अज़ाए शब्बीर की आती है हम कहते हैं आओ सैयदा कायनात को पुरसा उनके लाल का देते हैं। हमने अली का पुरसा ज़हरा को दिया, हसन और हुसैन का पुरसा जनाब ज़ैनब और सकीना का पुरसा, हर पुरसा अली अकबर और कासिम का जनाब ज़हरा को। मुझे ईमान से बताएं दिल पे हाथ रख के ज़हरा का पुरसा किसे देना? मेरा दिल कहता है मैं दो हस्तियों को पुकारूं, या रसूल अल्लाह या इमाम ज़माना, आइए हमसे जनाब ज़हरा का पुरसा लीजिए। आइए मुस्तफा हमसे अपनी लाडली का पुरसा, वो जिसके आने पे आप खड़े हो जाते थे, कितने घंटे दरबार में खड़ी रही वो ज़हरा। आइए मुस्तफा हमसे उस ज़हरा का पुरसा लीजिए, वो जिसके दरवाजे पे खड़े होकर आप सुबह शाम कुरान पढ़ते थे। आइए उसके दरवाजे के जलने का पुरसा लीजिए हमसे। इमाम ज़माना आइए आप हमसे पुरसा लें उस जद्दा का जिसके पहलू पे जलता दरवाजा गिरा तो कहा या मेहदी अदरिकनी। इमाम ज़माना हमसे पुरसा लीजिए। दोस्तों उलमा ने लिखा फजाइल भी पर्दे में है, मसाइब भी पर्दे में। मैं माफी मांग के चंद दो एक रिवायात पढ़ के आपकी ज़हमत तमाम करूंगा। हुज़ूर आयतुल्लाह तेहरानी ने लिखा है, वो फरमाते हैं, रिवायत लिखी, जब अली घर में दाखिल होते थे ना ज़हरा अपना चेहरा ही छुपा लेते थे। आपने सुन लिया, ये तो कोई अली से पूछे।
جب جناب مولا امیر گھر میں داخل ہوتے تھے سیدہ اپنا چہرہ چھپا لیتی تھی. آپ جانتے ہیں زوجہ پہ حرام ہے پردہ شوہر سے, زوجہ پہ شوہر سے پردہ کرنا حرام ہوتا ہے. حضور ایک دن دو تیسرا دن علی کا صبری جواب دے گیا, فرمایا بنت پیغمبر یہ کیسا اظہار بیزاری ہے, اتنا سننا تھا سیدہ کائنات تڑپ اٹھی, میرے آقا میرے سردار آپ سے کوئی اظہار بیزاری, سیدہ مجھے اپنے چہرے کی زیارت کیوں نہیں کرواتی, بنت پیغمبر میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. سیدہ نے تڑپ کے کہا یا علی مجھے مجبور نہ کیجیے, میرے مولا کا اصرار بڑا. آخر سیدہ کو چہرے سے چادر ہٹا, جیسے ہی چہرے سے چادر ہٹائی علی جیسا حیدر کرار زمین پہ بیٹھ کے ماتم کرنے لگا. آیت اللہ تہرانی نے لکھا چہرے پہ نیل کے نشان, سیدہ کے چہرے پہ نیل کے نشان. بی بی علماء نے لکھا سیدہ علی سے اپنا مصائب چھپاتی تھی, علی سیدہ سے بھی کچھ چھپاتے تھے. سیدہ علی سے اپنے مصائب چھپاتی تھی اور علی تبرکات نبوت زہرا سے چھپاتے تھے. جیسے ہی نگاہ پڑ جانی باپ کے امامے پر, باپ کی ابا کبا پہ, باپ کی تلوار پہ, سیدہ دھاڑے مار کر روتی تھی. علی سارا دن وہ آثار نبوت چھپاتے تھے تاکہ زہرا تڑپے نہ, زہرا کی تڑپ میں کمی آ سکے. دونوں ایک دوسرے سے چھپاتے تھے. حضور حتیٰ ایک روایت پڑھ کے آپ کی زحمت تمام کروں, ایک دن سیدہ نے بلا لیا جناب سلمان فارسی کو, کہا چچا سلمان بتاؤ تو صحیح کتنے دن گزر گئے میرے گھر پہ حملہ ہوا. میرا دل کہتا ہے سلمان دن چھوڑے گھڑیاں بھی بتا سکتا ہوگا, سلمان تو لحظے اور لمحے بھی بتا سکتا ہوگا, جتنا دل کٹ گیا تھا سلمان کا. دوستو پوچھا, کہا چچا سلمان کتنے دن, جناب سلمان نے بتایا ہوگا. سیدہ نے فرمایا اچھا چچا سلمان میں ایک آپ کو اپنے دل کا غم کہنا چاہتی ہوں, مگر دیکھنا ابو الحسن کو پتہ نہ چلے, علی کو پتہ, ابو الحسن کو پتہ نہ چلے. حضور قسمت علی ابن ابی طالب کی, علی بازار میں کھڑے تھے, دیکھا سلمان ماتم کرتا ہوا جا رہا, کبھی زمین پہ گرتا ہے, کبھی دیواروں کا سہارا لے کے کھڑے ہو کے چلتا. بلا لیا سلمان کو, جب سلمان کو بلایا میرا دل کہتا ہے سلمان تڑپ اٹھا ہوگا, کیونکہ سلمان نے کوشش کی یا علی ابھی مجھے جانے دیجئے میرے مولا, میں کچھ دیر بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. مگر مولا نے کہا نہیں سلمان تمہاری حالت کیوں منقلب ہو رہی ہے, ہوا کیا مجھے بات تو بتاؤ. جناب سلمان نے کوشش کی مگر حکم عصمت ہو گیا, حکم امامت ہوا تو سلمان مجبور ہو گیا. کہا مولا مجھے بنت پیغمبر نے گھر پہ بلایا تھا. اب میرا مولا تڑپنا شروع ہوا, کہا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہوئی. بنت پیغمبر نے پوچھا تھا کتنے دن ہو گئے میرے گھر پہ حملہ. میرا مولا مزید تڑپا, سلمان بتا تو صحیح. بنت پیغمبر نے کہا مولا بنت پیغمبر فرما رہی تھی چچا سلمان میں اب بھی سانس لوں مجھے تکلیف ہوتی. میں اب بھی سانس لوں مجھے تکلیف. لعنت اللہ علیکم الظالمین.